بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اکثر اوقات ہمارا سامنا ایسی چیزوں سے ہوتا ہے جن کے بارے میں ہم نے اپنے خواب و خیال میں بھی شاید نہ سوچا ہو، اور ایسا ہی کچھ ایک عام سے افریقہ کے رہنے والے چرواہے کے ساتھ بھی ہوا، اور آج کی ویڈیو کا موضوع سخن بھی یہی ہے۔ یہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر چراگاہ کی جانب جا رہا تھا کہ اس کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس کے پاس ہی موجود زمین کا حصہ ہل رہا ہے۔ پہلے تو اس کو اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہ آیا، اور اس کے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس شخص کے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ یہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت ہے، لیکن اس چرواہے نے اپنے ڈر پر کامیابی سے قابو پا لیا، اور وہ وہیں پر ہی کھڑا رہا، اور اس کو بعد میں اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہاں سے نافرار ہو کر اس نے اپنی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس حقیقی کہانی کی ابتدا افریقہ میں موجود ناناپا نیچر ریزرو سے ہوتی ہے، اور یہ جگہ سیاحوں میں بھی ایک انتہائی مشہور جگہ تصور کی جاتی ہے۔ اس مقامی چرواہے نے آج بھی اپنی بھیڑوں بکریوں کو چرانے کے لیے کھولا، اور اسی راستے پر چلنا شروع ہو گیا جس پر وہ ہر روز چل کر جایا کرتا تھا۔ حال ہی میں اس جگہ کافی دن تک لگاتار بارش ہوتی رہی تھی، اس وجہ سے ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہونے کے ساتھ دلدلی علاقوں میں ایک بار پھر سے زندگی لوٹ چکی تھی۔ ان بارشوں کی وجہ سے ہر جگہ کا حلیہ ہی بگڑا ہوا تھا، لیکن ان باتوں سے ابھی تک اس چرواہے کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ بس اپنے مویشیوں کو لے کر اپنی گہری سوچوں میں گم چلا جا رہا تھا، اور اسے اس بات کا تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جلد ہی خوف سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی۔ اچانک سے وہ ایک جگہ پر آ کر رک گیا جس جگہ سے آگے پانی کھڑا تھا اور کافی کیچڑ بن چکا تھا، لیکن یہ محض اس کا خیال ہی تھا کہ آگے کیچڑ موجود ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو گھما کر دیکھا تو دوسری طرف اسے یوں محسوس ہوا جیسے مٹی حرکت کر رہی ہو۔ یہ چرواہا اس جگہ پر خوف کی وجہ سے منجمد ہو گیا، اور وہ دل ہی دل میں بس ایک ہی بات کی دعا کر رہا تھا کہ یہ اس کا وہم ہی ہو تو اچھا ہے۔ اسے جو بھی دعائیں یاد تھیں وہ پڑھنے لگا، اور وہ یہ اپنے خواب و خیال میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا کچھ بھی حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے سامنے موجود زمین ہلتی چلی جا رہی ہے۔ خوف سے کانپتے اس چرواہے کو اب بھاگنے میں ہی عافیت نظر آ رہی تھی۔ وہ اس بات کی کوئی عقلی وجہ نہیں سوچ پا رہا تھا، کیونکہ بھلا زمین بھی حرکت کر سکتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کو اس بات پر یقین کرنا پڑ رہا تھا کہ ایسا حقیقت میں دن کے اجالے میں اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ لیکن اچانک کسی وجہ سے وہ بھاگا نہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے وہیں پر رک گیا کہ آخر یہ ہے کیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا جب ڈر کچھ کم ہوا تو وہ مٹی کو ہاتھ سے ٹٹولنے لگا، اور وہ ایک ہاتھی کی سونڈ کو اس کیچڑ سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ ایک ہاتھی اس دلدل میں ڈوب رہا تھا، اور اس کی موت چند ہی ساعتیں دور تھی۔ یہ ہاتھی تقریباً پورا کا پورا اس دلدل میں دھنس چکا تھا، اور خود سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اب اس کے لیے تقریباً ناممکن ہی تھا۔ اگر یہ چرواہا اس جگہ نہ آتا تو ابھی تک تو یہ ہاتھی مر چکا ہوتا۔ اب چونکہ اس ہاتھی کے لیے اپنے زور پر اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے چرواہا سوچنے لگا کہ کیسے وہ اس ہاتھی کو اس یقینی موت سے باہر نکال سکتا ہے۔ اس کے پاس کوئی بھی طریقہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے پاس زیادہ وقت تھا، اور اسے اس بے زبان کی جان بچانے کے لیے کئی ایک لوگوں کی ضرورت تھی۔ وہ اکیلے جو بھی کر سکتا تھا اس نے وہی کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایک لکڑی کا بڑا سا ٹکڑا اس ہاتھی تک اس قبر نما کیچڑ میں پھینک دیا، تاکہ یہ ہاتھی اپنی سونڈ سے اسے پکڑ کر کم از کم سانس تو لے سکے۔ اسی اثناء میں اس نے زور زور سے آوازیں نکالنا شروع کر دیں، اور چونکہ اس علاقے میں سیاحوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے جلد ہی بہت سے لوگ اس کی مدد کو پہنچ چکے تھے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے اس ہاتھی کو رسیوں سے باندھ کر باہر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن ٹنوں وزنی اس ہاتھی کو انسانوں کے لیے کھینچنا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ اس وجہ سے وائلڈ لائف والوں کو بھی بلا لیا گیا، جن نے ایک کرین کی مدد سے اس جوہڑ کو ایک طرف سے کھود دیا تاکہ پانی نکل جائے، اور اس ہاتھی تک انسان پہنچ کر اس کو کھینچ سکیں۔ کئی لوگوں نے مل کر اس ہاتھی کو باہر کھینچ لیا، اور اس سارے کام کے دوران اس ہاتھی کو ایک بھی چوٹ نہیں آئی، اور اسے فوراً سے پانی پینے کو دیا گیا، اور یہ ہاتھی نہ جانے کب سے پیاسا تھا، کیونکہ اس نے 25 لیٹر پانی ایک ہی بار میں پی لیا۔ اس ہاتھی کو تو فوراً ہی انسانوں نے بچا لیا، لیکن اس ہتھنی کا بچہ جب کیچڑ کے گڑھے میں گر گیا تو وہ 11 گھنٹے تک اسی جگہ مسلسل کھود کر اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتی رہی،
لیکن پھر جو ہوا وہ دیکھ کر ہر شخص حیرت سے بے قرار ہو گیا۔ ناظرین ذی وقار، اس واقعے کی ابتدا ہندوستان کے علاقے چھاترا سے ہوتی ہے، جس علاقے میں بہت سے جنگلی ہاتھی آج بھی موجود ہیں۔ 60 کے قریب ہاتھیوں کے اس جھنڈ کو کیچڑ اور خشک مٹی کے علاقے میں دیکھا گیا، لیکن پھر کچھ ہی دیر میں ہاتھیوں کا یہ جھنڈ ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس علاقے میں چونکہ ہاتھیوں کی موجودگی کوئی نئی بات نہیں تھی، اور جب ہاتھیوں کا یہ جھنڈ اس علاقے سے گزر رہا تھا تو کسی نے بھی ان پر دھیان نہیں دیا، لیکن آخر اس جھنڈ میں سے ایک ہاتھی بہت ہی عجیب و غریب طرح اپنی سونڈ اور دانتوں کو زمین پر رگڑتے ہوئے نظر آیا، جیسے وہ کچھ کھودنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کافی دیر گزرنے پر بھی جب یہ اس جگہ پر موجود رہا تو لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لینی شروع کر دی کہ آخر یہ ہاتھی اس جگہ کر کیا رہا ہے۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ایک ہتھنی ہے، اور لوگوں کو اس ہتھنی سے دور رہنے کی ہدایات دی جا رہی تھیں، کیونکہ یقیناً یہ کسی مشکل میں تھی، اور مشکل میں پھنسا ہاتھی بہت ہی خطرناک ہوا کرتا ہے۔ جب ہمت کر کے پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جس جگہ یہ مٹی کھود رہی ہے وہاں نیچے اس کا اپنا بچہ پھنسا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اور ہاتھی جتنے عقل مند ہوتے ہیں اس حساب سے اپنے بچے کو ریسکیو کرنے کے لیے زمین کھودنا ایک مادہ ہاتھی کی طرف سے ایک ایسی کوشش تھی جسے دیکھ کر آس پاس موجود تمام لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ یہ ہتھنی جو مٹی کھود رہی تھی، اس کے وزن کی وجہ سے کچی زمین بیٹھتی جا رہی تھی، اور یوں اس کا بچہ مزید زمین میں دھنستا چلا جا رہا تھا۔ پھر بھی شام سے لے کر صبح تک یہ ہتھنی بغیر رکے لگاتار اپنے بچے کو اس گڑھے سے نکالنے کی کوششیں کرتی رہی۔ اس ہتھنی کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے سوچا کہ وہ کس طرح اس کی مدد کریں، لیکن ایک ہاتھی جتنا خطرناک ہوتا ہے، اور پھر ایک مادہ ہاتھی ہو جس کا بچہ مصیبت میں پھنسا ہو، تو اس سے تو کسی بھی طرح کی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے کسی نے بھی اس کے پاس آنے کی ہمت نہیں کی۔ لوگ بے بسی سے اس ماں کو اپنے بچے کو بچانے کے لیے کیچڑ اور مٹی میں کوششیں کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ آخر ان لوگوں میں سے کسی عقل مند شخص کے دماغ میں یہ ترکیب آئی کہ چونکہ اس ہتھنی کو تقریباً 11 گھنٹے مسلسل مشقت کرتے ہوئے ہو چکے ہیں، اس لیے اگر اس کو کسی کھانے پینے والی چیز کی طرف بلایا جائے تو شاید اس کا دل للچا جائے، اور اتنی دیر میں اس بچے کو ریسکیو کرنے کا ٹائم مل جائے۔ ان کے پاس وقت بہت ہی کم تھا، کیونکہ اس کی کوششوں سے اس کے اپنے بچے کی جان بچنے کے بجائے جا بھی سکتی تھی۔ انہیں فوراً سے ہی کیلوں اور پانی کا بندوبست کیا، اور جیسے تیسے اس کو ان کی طرف متوجہ کیا۔ یہ ہتھنی چونکہ 11 گھنٹے کی مسلسل مشقت کی وجہ سے نڈھال ہو چکی تھی، اس لیے ان کی یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی، اور یہ فوراً سے کھانے کے لیے دوڑ پڑی۔ ان نے ایک ایکسکیویٹر تیار رکھا تھا جس کی مدد سے اس گڑھے کو کھودا گیا تاکہ اس کے بچے تک پہنچا جا سکے۔ خیر وہ جب اس تک پہنچے تو اس کے وزن کی وجہ سے انہیں مزید لوگوں کو بلانا پڑا، اور پھر سب نے مل کر اس کو اس گڑھے سے باہر کھینچ لیا۔ نہ صرف اس ماں کی اپنے بچے کے لیے محنت خراج تحسین ہے، بلکہ ان لوگوں کی ہمت اور رحم دلی کی داد بھی دینی چاہیے، کیونکہ وہ ہتھنی ان کو اپنے بچے کے لیے خطرہ سمجھ کر ان پر حملہ بھی کر سکتی تھی، لیکن ان لوگوں نے رحم دلی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ہتھنی کے بچے کو ریسکیو کیا، جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اگر جانوروں پر تشدد کرنے والے ظالم لوگ اس دنیا میں موجود ہیں تو اسی دنیا میں ایسے رحم دل اور اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ جانوروں کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ پھر یہ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے اور ان نے جنگل کی راہ لی۔